مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے معزز دوستو، آج 4 ربیع الاول سن 1447 ہجری بمطابق 29 اگست 2025 جمعۃ المبارک کا عظیم بابرکت دن ہے. میں نے گزشتہ جمعہ جس عنوان کو آپ کی خدمت میں رکھا تھا یہ بھی اسی کا ایک تسلسل سمجھ لیں. میں نے گزشتہ جمعہ اپنے صوبہ خیبر پختونخوا کے سیلاب زدگان کے تعاون کے لیے بات کی تھی، اور ایک ہی ہفتے کے بعد آج ہمارا صوبہ پنجاب اور پنجاب کا دل لاہور اور اس کے ملحقات یہ سیلاب کی انتہائی تکلیف دہ صورتحال سے دوچار ہے. میں گزشتہ رات فیصل آباد میں الفتح گراؤنڈ ختم نبوت کانفرنس سے گفتگو کر رہا تھا. اسی جگہ جھنگ 18 ہزاری کے راستے سے ہم گزر کے گئے اور وہیں سے واپس آئے. میں نے اپنی پوری زندگی میں آج تک اتنی بلندی اور تیزی کے ساتھ ان دریاؤں کو چلتے نہیں دیکھا. آج صبح کی اذانیں ہو چکی تھی جب میں وہاں سے گزرا ہوں. کوئی 1 سے 2 فٹ پانی رہ رہا ہوگا پل کے اوپر چڑھنے سے، یعنی 1-1.5 فٹ ہوگا. یہ آج صبح کی اذان کے وقت کی بات ہے. اتنا خوفناک اور دہشت زدہ ماحول ہے کہ ہمیں گاڑی کا شیشہ بند کرنا پڑا کہ یار دیکھا نہیں جا سکتا. اب آپ بتائیں جو لوگ وہاں کے باسی ہیں، ارد گرد رہتے ہیں، جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا ہے اور جو تکلیف میں ہوں گے ان کی صورتحال کیا ہو. ہم نے پوری رات جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے بھی لوگوں کو اپنے جانوروں کے ساتھ چلتے ہوئے دیکھا ہے، اپنے گھر کے سامان اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے، سر پر رکھ کے چلتے ہوئے دیکھا ہے. یہ میں اپنی آنکھوں کا دیکھا منظر. کوئی بھیڑے لے کے چل رہا ہے، بکریاں لے کے چل رہا ہے، گائے لے کے چل رہا ہے، بھینس لے کے چل رہا ہے، گدھے گھوڑے لے کے اپنے وہ جو دیہاتی ٹائپ کی ان کی ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کے ساتھ چل رہے ہیں. چھوٹے بچے بھی چل رہے ہیں، بڑے بھی چل رہے ہیں، خواتین بھی چل رہی ہیں، بوڑھے آدمی بھی چل رہے ہیں. اپنا گھر چھوڑنا مذاق ہوتا ہے. اپنا گھر چھوڑنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. تو آپ اندازہ لگائیں وہ کتنی پریشانی میں ہو. میں نے گزشتہ جمعہ بھی یہی بات کی تھی، میں اس جمعہ بھی یہی بات کر رہا ہوں. ہمیں اپنا جانی، مالی، اخلاقی تعاون پیش کرنا چاہیے. یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر میرے پڑوسی کے گھر میں تکلیف ہو اور میرے پاس یہ طاقت اور قوت ہو کہ میں اس کی تکلیف کو ختم نہیں کر سکتا تو کم تو کر سکتا ہوں، اور میں نے نہ کیا تو اللہ کے ہاں قیامت میں میری گرفت ہوگی. یہ طے ہے. آج ہمیں اپنے دوستوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، کل ہم خیبر پختونخوا کے دوستوں کی بات کر رہے تھے، وہ آج تک تکلیف میں. اب میں پنجاب کے بھائیوں کی بات کر رہا ہوں جن پر تکلیف شروع ہے. اب اس سیلاب نے پھر آگے بھی چلنا ہے. اس نے جنوبی پنجاب پہنچنا ہے، ملتان کراس کرنا ہے، پھر اس نے بھاولپور کراس کر کے اور اس کے بعد جس سندھ میں داخل ہونا ہے. اللہ محفوظ رکھے، پتہ نہیں وہاں کیا تباہیاں مچائے گا. لاہور کی میرے براہ راست تعلقات ہے. سچویشن میں بتاؤں آپ حیران ہو جائیں. پارک ویو سوسائٹی بہت بڑی سوسائٹی ہے، لگژری سوسائٹی ہے. آپ کبھی وہاں کا وزٹ کریں، سوچ بندہ نہیں سکتا کہ بارش کا پانی بھی ادھر آئے گا. اتنی بڑی بڑی بلڈنگز ہیں اور اتنی وہاں فیسلٹیز موجود ہیں.
لیکن آج وہاں کشتیاں چل رہی ہیں جہاں کل گاڑیاں چل رہی ہیں، آج کشتیوں کے ساتھ۔ میرے دوستو، ضروری نہیں ہے میں اسے عذاب کہہ دوں، ضروری نہیں ہے آزمائش کہہ دوں، یہ اللہ کو علم ہے، اللہ کے علم میں، اللہ کو پتہ ہے۔ لیکن جو بھی ہو، ہمارے ساتھی، ہمارے دوست، ہمارا پڑوسی صوبہ تکلیف میں ہے تو ہمیں اس کی تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے۔ میں نے گزشتہ ہفتے بھی یہ حدیث پاک پڑھی تھی، اس دفعہ پھر پڑھ رہا ہوں۔ سنن ابن ماجہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی مسلمان شخص دوسرے بھائی سے دنیا کی تکلیف ہٹانے کی کوشش شروع کر دے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس سے آخرت کی تکلیفوں میں تکالیف کو ہٹا دے گا۔ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، استطاعت ہو تو حج فرض ہے، مال موجود ہو تو زکوٰۃ فرض ہے، لیکن جب ساری طاقتیں ہوں تو پھر اس طرح دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کرنا بھی فرض ہے۔ میں یہ نہ دیکھوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میرے پاس جتنی طاقت ہے میں اس طاقت کو لگا سکتا ہوں۔ صحابہ کرام کے دور میں جب مال کی یا تعاون کی بات ہوتی تھی نا، تو وہ یہ نہیں دیکھتے تھے میرے پاس کیا ہے، اس کا کتنا فائدہ ہوگا، وہ یہ دیکھتے تھے کہ میں نے اللہ کے لیے کیا خرچ کیا۔ جن کے پاس نہیں ہوتا تھا یا جن کے پاس ہوتا تھا، کیونکہ دو طبقے تھے، جن کے پاس ہوتا تھا نا وہ لگاتے تھے، اور جن کے پاس نہیں ہوتا تھا وہ اس بات پہ روتے تھے کہ اے کاش آج ہمارے پاس کوئی وسعت اور طاقت ہوتی، ہم خرچ کرتے، روتے تھے۔ اور آج ہم بچنے کے لیے بہانے تلاش کر رہے ہوتے ہیں، رونے کے معاملات تو چھوڑ دیں، ہم کہیں گے چلو میں بچ جاؤں والی بات نہیں ہے۔ ہر بندے نے دنیا سے چلا جانا ہے۔ آج 29 اگست 2025 ہے، آپ 29 اگست 1925 کو یہ دیکھ لیں، ہماری مسجد میں اس وقت میرے سامنے جتنی وہ تعداد باہر صحن تک بیٹھے ہیں، مجھے نہیں لگتا ہم میں کوئی بندہ 29 اگست 1925 کا بیٹھا ہوگا، ہم میں جتنے، صرف 100 سال میں بیٹھ گیا ہوں۔ ہم چہرے بھی نائے بیٹھے ہیں، ہم جگہ بھی نائی بنا کے بیٹھے ہیں، وہ بندے نہیں ہیں جو آج سے 100 سال پہلے تھے۔ اب ذرا ایک جمپ آگے کا لگا لیں، 29 اگست 2125 کو دیکھیں، اللہ جس کو رکھے ہم میں سے تو شاید کوئی نہیں بیٹھا ہوگا۔ یہاں وہ لوگ بیٹھے ہوں گے جو ہمیں جانتے تک بھی نہیں ہوں گے، جانتے ہوں گے تو بس ایسے ہاں میں کو ڈاڈا یاد آندہ ہے جیسے آج ہم کہتے ہیں، یہاں یہ آنا۔ اور دادے کے بعد تو اگلے دادے کا نام تو 70% مخلوق کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ پوچھ رہا تیرے دادے کے ابا کا نام کیا تھا، وہ ہنسنے لگ جاتا ہے۔ یہ تو دنیا ہے ہماری۔ تو میرے بھائیوں، جو چند چیزیں ملی ہیں نا، اس پر ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کے معاملات ہمیں دیکھ لینے چاہیے کہ ہم نے اللہ کے لیے کیا خرچ کیا۔ میرے دوستو، میں ایک بات سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں ایک بات کر رہا ہوں۔ یہ قرآن کریم ہے اور یہ 10ویں پارے کا آخری صفحہ ہے۔ یہ میں ان صحابہ کی بات آپ کو سنا رہا ہوں کہ جب تکلیف کے وقت وہ خرچ کرنا چاہتے تھے اور ان کے پاس مال نہیں تھا تو ان کی سچویشن کیا تھی اور ان کا دل کیا کہہ رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی ترجمانی حضور کے سامنے کیا کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنگ تبوک کے وقت اتنا مال سواریوں کی شکل میں، گھوڑا، اونٹ، خچر تھا کہ جن کے پاس سواری نہیں تھی حضور دے دیتے۔ مثلا 2 بندے، 3 بندے ایک سواری پر باری باری بیٹھیں گے، سفر جہاد پہ چلیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کچھ غریب لوگوں کو معلوم ہوا، میں گویا یوں کہوں کہ تازی مزدوری والے، کہ یار پھر تو ہم بھی حضور کے ساتھ اس دعوت دین اور جہاد فی سبیل اللہ کام میں شریک ہو سکتے ہیں اگر ہمیں سواری مل جائے، کیونکہ 1200 کلومیٹر کا سفر تھا جنگ تبوک، مدینہ طیبہ۔ تو وہ لوگ حضور کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ ہم جانے کے لیے تیار ہیں، آگ اور خون کی ہولی کھیلنا کوئی مسئلہ نہیں ہمارے لیے، سواریاں آپ نے فرمایا بھی لے لیں، ہمارے پاس سواریاں نہیں، ہم نے سنا آپ کے پاس ہیں تو آپ ہمیں دے دیں، ہم چلنے کے لیے تیار ہیں۔ اتفاق، جس وقت وہ یہ سوال کرنے آئے تو جتنی سواریاں حضور کے پاس اضافی تھی نا وہ ساری بٹ چکی تھی، تقسیم ہو گئی۔
کوئی سواری ان میں بچی نہیں تھی. یہ سوال اس وقت کرنے آئے گا, انہیں نہیں پتا. جب سوال انہوں نے کیا حضور سے پوچھا, اب سواریاں ہیں نہیں, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قلت لا اجد ما احملکم علیہ, کہ اب تو کچھ نہیں بچا, میں تو دے چکا ہوں, آپ تھوڑے لیٹ ہو گئے. ظاہری بات ہے, اب تو نہ جانا طے ہو چکا تھا. تو ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہماری قسمت, یہ کہہ کر یہ واپس ہوئے. اب جب تک حضور دیکھ رہے ہیں, اب جب ان نے کمر پھیری ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے چلے گئے, یہاں سے اٹھ کے گھر کی طرف گئے. اب تو اللہ دیکھ رہا ہے کہ سچویشن کیا ہے. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. یہاں شیطان کہے گا بچ گئے, نہیں جا سکے, کون جائے جہاد میں, ہمیں تو سامنے موت نظر آتی. اور یہ لوگ رو رہے تھے, کس بات پہ؟ یار آج کچھ ہوتا تو خرچ کرتے حضور پر, اللہ پر. یہ رو رہے تھے, اور روتے ہوئے مخلص تھے یا دکھلاوے کو رو رہے تھے؟ یہ بات میں قرآن سے بیان کرنے لگا. یہ بات, یہ ان کی قلبی کیفیت ہے, ان کی دل کی کیفیت ہے. فرمایا ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیہ تولوا اعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون. فرمایا نبی پاک علیہ السلام آپ ان لوگوں کو کہہ دیں تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوگی قیامت میں, تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. کیوں؟ کہ تمہارے پاس طاقت ہی نہیں ہے. فرمایا کن کو کہہ دوں؟ کہا ان کو جو آپ کے پاس آئے تھے. ولا علی الذین, کوئی حرج اور گناہ نہیں ہے ان لوگوں پر, اذا ما اتوک لتحملهم, جو آپ کے پاس آئے کہ ہمیں سواریاں دے دیں, ہم چلنے کے لیے تیار ہیں. قلت, آپ نے فرمایا لا اجد ما احملکم علیہ, اب تو کچھ بھی نہیں بچا جو سواری میں تمہیں دے سکوں. تولوا, یہ لوگ واپس تو ہوئے. واعینہم, ان کا حال یہ تھا کہ ان کی آنکھیں تفیض من الدمع, آنسوؤں کا سمندر بہا رہی تھیں. یہاں آنسو ٹپکنے کی بات نہیں ہے, آنسو نکلنے کی بات نہیں ہے. فاض یا فیض کا معنی ہوتا ہے بہہ پڑنا. فرمایا ان کی آنکھیں بہہ رہی تھیں من الدمع, آنسوؤں کے ساتھ. دکھلاوے کے آنسو ہیں؟ قرآن نے اس کا جواب دیا. فرمایا حزنا, دل غمگین تھا, دکھلاوا نہیں تھا. پریشان تھے, دل سے رو رہے تھے. کیوں؟ فرمایا اللہ یجدوا ما ينفقون, اے کاش آج بے بسی نہ ہوتی, کچھ ہوتا ہم حضور پہ لگا دیتے. یہ بندے نہ لگا کر رو رہے ہیں اور ہم لوگ بچا کر بھی خوش ہیں. کیا یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ کسی اللہ والے نے کہا کہ آج صحابہ ہوتے نا تو قتال ہم سے شروع کرتے, کافروں کا نمبر بعد میں آتا. ہماری ترتیبیں, ہمارے حالات, ہمارے معاملات, ہماری تگ و دو, ہماری اٹھک بیٹھک, ہمارا بود و باش, ہمارا لیونگ اسٹائل. اس کے گھر میں تکلیف ہے تو اس کے گھر میں, میرے گھر میں تو نہیں ہے. اس کے گھر میں دکھ ہے تو اس کے گھر میں, میرا تو نہیں ہے. یہ ہمارا لیونگ اسٹائل ہے. میرے دوستو, پھر گناہوں پہ گناہ ہے, جتنا مرضی ہے زور لگا کے اللہ کی نافرمانی. یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. کوئی تکلیف آئے, آزمائش آئے, عذاب آئے, تو اس کو ٹالنے کا آسان طریقہ ہے کہ بندہ توبہ کرے, اللہ میں معافی مانگ, توبہ مانگ لے. اے اللہ مجھے اپنے غصے کی موت نہ دینا. بچپن میں بجلی کڑکتی تھی نا, تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعا مانگتے تھے. میں بچپن میں ابا کے منہ سے اس دعا کو یاد کیا, کسی کتاب میں بعد میں جا کے پڑھا. ہمارے والد صاحب دعا مانگتے تھے, اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک. کیا مطلب؟ فرمایا اللہم لا تقتلنا بغضبک, اللہ ہماری موت تیرے غصے میں نہ آئے. ولا تہلکنا بعذابک, ہماری ہلاکت آپ کے عذاب پہ نہ ہو. وعافنا قبل ذلک, اللہ اس جیسے تمام چیزوں سے پہلے ہمیں محفوظ فرما. یہ ہمیں شریعت کی تعلیم ہے, یہ بتایا گیا. آج کل بجلی کڑکنا شروع ہو, بادل آ جائیں, بارش شروع ہو جائے, آؤ بھائی انجوائے کریں. ہمیں تو بارش میں انجوائے کرنا ہے. ہم انجوائے کرنے والے ہیں. اور ہمارے نبی پاک کی تعلیم کیا ہے؟ اردو کی حدیث پاک کی کتاب فضائل اعمال اٹھا لو. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر
فضائل الصلاۃ، فرمایا اس جیسا کوئی معاملہ آ جاتا، نبی پاک علیہ السلام ان کالی گھٹاؤں کو دیکھ کر، ان طوفانوں کو دیکھ کر کیا کرتے؟ فوراً مسجد کی طرف متوجہ ہو جاتے، نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے، اللہ کی ذات عالیہ کی طرف متوجہ ہو جاتے، فضائل الصلاۃ، فوراً نماز کی طرف آ جاتے۔ ہم انجوائے کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، وہ نبی ہے جسے آسمان کی خبریں جبرائیل آ کر دے رہا ہے، جس کے آسمان کی خبروں کے غیب کی باتیں اس رسول پر کھول دی گئی، اللہ نے عطا فرما دیا یہ معاملہ یہ معاملہ۔ وہ نبی تو اللہ سے ڈر کے مسجد اور نماز کی طرف، اور ہمیں کوئی غیب کی خبر نہیں ہے، ہمارا کوئی کنٹیکٹ نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ اس بارش اور اس بادل میں میرے لیے عذاب ہے یا کوئی اچھائی ہے، ہم پھر بھی انجوائے کرنے پہنچے ہوئے۔ یہ ہمیں سوچنا ہوگا۔ اس موقع پر اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے۔ میرا گفتگو کے یہ آخری جملے ہیں، کان کی کھڑکی کھول کے دل تک اس کو راستہ دینا۔ آج ہم لوگ اجتماعی گناہ کرتے ہیں، ہمیں اجتماعی توبہ کرنی چاہیے۔ اجتماعی گناہ کیا ہے؟ آپ صرف رانگ فزیکل ریلیشن کو اجتماعی گناہ سمجھتے ہیں نا، کہ 2 افراد نے گناہ کر لیا، 4 افراد نے مل کے زنا کر لیا، نافرمانی کر لی، اجتماعی گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے بڑھ کے بھی اجتماعی گناہ ہے، اور بعض اجتماعی گناہ ایسے ہیں جن کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے، ہمیں ان سے توبہ کرنی چاہیے۔ کیا مطلب؟ توجہ، ایک آدمی گالیاں دے رہا ہے، دوسرا سن رہا ہے، اس کو سمجھا نہیں رہا۔ ایک بندہ فلم دیکھ رہا ہے، 4 دوست بیٹھ کے اس کے ساتھ وقت کو پاس کر رہے ہیں جو دراصل وقت فیل ہو رہا ہے۔ اسی طرح 4-5 بندے بیٹھ کر کوئی گناہ کی غیبت کے، کوئی جرم کے معاملات میں بیٹھے ہیں، تو یہ دونوں ایک دوسرے کے گناہوں کے گواہ ہیں۔ ہم 4 بندوں نے اگر مل کے، خدا نہ خواستہ اللہ ہمارے کان کو محفوظ رکھے، گانا سن لیا نا، تو 4 ہم ایک دوسرے کے خلاف قیامت میں گناہ کے گواہ ہیں، 8 ہمارے کندھوں پہ بیٹھے فرشتے ہمارے گناہوں کے گواہ ہیں۔ یہ ہے اجتماعی گناہ۔ آج فلم دیکھنے کے لیے 250 بندے اکٹھا بیٹھے، ٹکٹ لینے کے لیے، ایک دوسرے کی ٹکٹ خریدنے کے لیے ایصال ثواب ہے ہمارے لیے، نعوذ باللہ۔ اب بتائیں، یہ گناہ نہیں ہے؟ مشترکہ طور پہ فیملی بیٹھ کے گناہ میں مبتلا ہے، یہ اجتماعی گناہ نہیں ہے؟ اسے اجتماعی گناہ نہیں کہتے۔ پھر گناہوں پہ گواہ پیدا کیے جا رہے ہیں۔ کسی جگہ منہ کالا کیا، 4 یاروں کو بتایا، انہوں نے اپریشیٹ کیا، واہ تو نے بہت اچھا کیا۔ بھائی میں نے صرف بتایا نہیں ہے، میں نے اپنے جہنم کے اندر اپنے بچھوؤں کی تعداد میں اضافہ کیا ہے کہ اپنے گناہوں پہ 4 اور گواہ بنا دیے۔ گناہ کو تو چھپانا چاہیے تھا، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے تھی، آسمان کی طرف دیکھنے کی جرت نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن آج اعلانیہ فخریہ انداز میں بتایا جا رہا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر میں، آج معاشرے میں کوئی شخص کہے کہ میں اپنی بیوی سے پیار کرتا ہوں، اور ایک شخص کہے کہ میں نے گرل فرینڈ رکھی ہے، معاشرہ اپریشیٹ کسے کرتا ہے؟ جو بیوی کی محبت بتاتا ہے یا گناہ کا معاملہ بتاتا ہے؟ آپ اللہ کے گھر میں ہیں، آپ مجھے ایمان سے بولیں، نہیں گناہوں کا اپریشیٹ کیا جاتا۔ حق تھا، حلال کام پہ ہمیں اس کے لیے اچھائی کے لفظ بولنے چاہیے تھے، ہم حرام پہ تعاون کر رہے ہیں، ہم نہیں اجتماعی گناہ میں ایک دوسرے کے شریک۔ ایک پچھلے انبیاء کی قوموں میں ایک قوم پہ عذاب آیا، جبرائیل امین کو رب نے فرمایا جائیں ان کو تہتیخ کر دیں، تہس نہس کر دیں۔ جبرائیل امین نے کہا یا اللہ آپ کا حکم بجا، صرف ایک بات اپنے کلیریفیکیشن کے لیے، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ یا اللہ فلاں شخص وہ نیکوکار، شب بیدار، تہجد گزار، وہ بھی اس قوم میں موجود ہے جس کی رات مسلح پہ گزرتی ہے اور جس کا دن روزے سے گزرتا ہے۔ فرمایا جی ہاں، اس کو سب سے پہلے رکھو تاکہ وہ جب زمین الٹا کر نیچے جائے تو پہلے وہی جائے۔ اسی لیے کہ معاشرے میں غلطیاں ہو رہی تھی، گناہ ہو رہے تھے، اس کے ماتھے پہ کبھی تیوڑی بھی نہیں آ رہا، اس کے ماتھے پہ کبھی شکن بھی نہیں آ رہا، اس نے کبھی برا سمجھنے کے لیے ان کو تک دو بھی نہیں کی۔ اس کو پہلے رکھو۔
وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، یہی قرآن کہہ رہا کہ پھر جب عذاب آتا ہے، ہم سرائکی میں کہتے ہیں نا بھائی سکی نال سنی بھی رگڑی میں آتی ہے، پھر نہیں دیکھا جاتا کہ معاملہ اس کا کیا اور اس کا کیا، اس نے کتنا کیا، اس نے کتنا نہیں کیا، وہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ کے بندے کو پتہ ہے۔ میرے دوستو، آج اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے عذاب آتا، فیصلہ ہو چکا ہوتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اجتماعی طور پہ باہر نکالتے اور سارے اللہ تعالیٰ سے رو کے گڑ گڑا کے آہیں آہوزاری سے توبہ کرتے، آیا ہوا عذاب ٹل جایا کرتا تھا۔ قوم پوچھتی موسیٰ علیہ السلام آپ نے تو کہا عذاب آ چکا ہے، اور ہم نے بھی تو بادلوں سے ایسی آوازیں سنی کہ واقعی عذاب تھا، یہ تو ٹل گیا۔ کہا کیوں؟ کہا تم میں موجود ایک شخص تھا جو اللہ کا نافرمان تھا، اس کی وجہ سے عذاب آ رہا تھا، اس کے گناہوں کی وجہ سے۔ اب اس نے توبہ کر لی، رب سے یاری لگا لی، اسی کی وجہ سے عذاب کو ٹال دیا گیا۔ قوم نے کہا موسیٰ علیہ السلام اللہ سے درخواست کریں، اس کی زیارت تو کریں، بندہ کون ہے، اس کے ہاتھ چومیں، کہیں واہ تیری وجہ سے پوری قوم عذاب سے بچ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ میری قوم اس بندے کی زیارت کرنا چاہتی ہے، مجمع میں موجود اس فرد کی نشانی بتلائیے۔ رب نے فرمایا موسیٰ اپنی قوم کو کہہ دیں میرا دشمن تھا وہ، میں نے اس کا پردہ دری کا معاملہ نہیں کیا، میں نے اس پر پردہ رکھا، آج میرا دوست بن گیا ہے، میں کیوں اس کا پردہ فاش کروں۔ ہم میں ہر شخص موجود ہے، ہمیں اپنے گناہ بھی پتہ ہیں، اپنی خطائیں بھی پتہ ہیں، اپنی غلطیاں بھی پتہ ہیں، اپنی نافرمانیاں بھی پتہ ہیں۔ اللہ سے یاری لگا لیں، رب کریم راز کو فاش نہیں کرتا۔ اللہ بڑا ستار ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ کہتے ہیں نا ہم ایک دوسرے کی جو تعریف کر رہے ہوتے ہیں، یہ اچھا، وہ اچھا، وہ اچھا، وہ اچھا، وہ اچھی، وہ اچھا، یہ تعریف ایک دوسرے کی نہیں ہے، یہ تعریف تو اللہ کی ہے۔ کہتے ہیں کیا مطلب، میں نے بندے کی تعریف کی، آپ کہتے ہیں الحمدللہ تعریف اللہ کی ہے، کیوں؟ کہا اسی لیے تم کسی کی تعریف کرنے پہ مجبور ہوئے کہ اللہ نے اس کے گناہوں پہ پردہ رکھا ہے، رب اس کے گناہ ظاہر کر دیتے، آپ ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ یہ تعریف بندے کی نہیں ہے، بندے کے خدا کی ہے۔ تو میرے دوستو آج گناہوں سے معافی بھی مانگیں، توبہ بھی کریں، جس طرح گناہوں پہ ایک دوسرے کو گواہ کیا ایسے توبہ پر ایک دوسرے کو گواہ کیا، توبہ پر اللہ میری معافی، اللہ میری توبہ جب مانگیں تو وہ بھی گواہ، آپ بھی گواہ، اس کے فرشتے بھی گواہ، آپ کے کندھوں پہ بیٹھے فرشتے بھی گواہ۔ توبہ پہ گواہ ہونا چاہیے، گناہوں پہ گواہ نہیں، پھر آئے ہوئے عذابات بھی ٹل جایا کرتے، اور اپنے بھائیوں کی مدد بھی ہونی چاہیے۔ ہمارے پنجاب کے جتنے دوست ہیں دامے درمے قدرے سخنے، ہمیں ان کا تعاون، ان کی مدد اور نصرت کرنی چاہیے۔ میرے دوستو جو گھر سے بے گھر ہو گیا، میں اس کے لیے بھی تفتیش کرتا پھروں اس پہ زکات لگتی ہے نہیں لگتی، ابھی میں اس کے لیے بھی سوچتا پھر اس پر اللہ کے نام کا صدقہ لگتا ہے یا نہیں لگتا، میں اس کو کچھ دے سکوں یا نہ دے سکوں۔ میرے دوستو مال اسی لیے ملتا ہے تو اس کو اس کے مستحق تک پہنچا دیں۔ اگر وہ میری زیر پرورش میری اولاد ہے یا میرے زیر کفالت، چاہے میرے بوڑھے ماں باپ ہیں یا میرے پڑوسی ہیں یا غریب ہیں، یہ ان کا حق ہے جو میں ان تک دے رہا ہوں، احسان نہیں کر رہا۔ ترزقوا بضعفائکم، ہماری جیبیں بھری جاتی ہیں ان غریبوں کی حق کی وجہ سے کہ یہ آگے دینے والا ہے، اور ہم اس راستے کو روک کے بیٹھ جائیں تو جو رب دے سکتا ہے وہی رب کھینچ بھی سکتا ہے۔ حدیث میں نہیں ہے کہ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو۔ میں 3 دن پہلے اسپتال میں تھا، ایک جملہ نہیں بول سکتا، اتنی شدت کی تکلیف میں، اس وقت میں سجدہ نہ کر سکوں، آج میں سجدہ کر سکوں، مجھے اس کو غنیمت نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو آج میری جیب میں 4 روپے ہیں، اگر 2 روپے سے میرا گزارا ہوتا ہے، 2 میں اللہ کے راستے میں کیوں نہ دے دوں؟ مجھے شیطان روکے گا، کل یہ ہو جائے گا تو کیا کرے گا؟ بھئی کل اللہ تھا، آج اللہ ہے، کل اللہ ہوگا، رزاق ہے۔ میری تقدیر جس سے مجھے شیطان ڈرائے تو ایک ہی جواب دیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے بچہ ماں کے پیٹ پہ ہوتا ہے، 4تھے مہینے جب روح پڑتی ہے اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ یاد ہے، یہ حدیث ہے، صحیح بخاری جلد اول پڑھ رہا ہوں، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پڑھ رہا ہوں، اللہ کے رسول کا فرمان پڑھ رہا ہوں۔
فرمایا ماں کے پیٹ میں اس کے رزق لکھ دیا جاتا ہے، عمر لکھ دیا جاتا ہے، بدبخت اور نیک بخت کے معاملات ہوتے ہیں، یہ سب کچھ ہے۔ تو جب رزق میری ماں کے پیٹ میں اس وقت میرے لیے لکھ دیا گیا تھا جب میں اپنی ماں کی پیٹ والی زندگی میں 4 ماہ کا تھا، نہ میرا نام تھا، نہ میرا کوئی کام تھا، نہ میرے اندر اتنی صلاحیت تھی کہ میں اتنا کہہ پاؤں امی مجھے تو پانی دے دو، میری یہ کیفیت پہ نہیں تھی۔ میری ہنسی بھی رونا تھا، میرا رونا بھی رونا تھا، وہ کیفیت جب میں ماں کی پیٹ کے اندر ہوں، اس چوزے کا کیا تعارف جو ابھی انڈے کے اندر ہے۔ اس وقت میرے رب نے میرا رزق لکھ دیا، آج میں کسی کو دے دوں، صدقہ کر لو، اللہ کے نام پہ دے دوں، میرا رزق کم ہو جائے گا۔ کسی بے وقوف کا دماغ ہو سکتا ہے، مسلمان کا دماغ نہیں ہو سکتا۔ میرا رزق اس وقت سے لکھا ہوا ہے۔ کیف اخاف الفقر وانا عبد الغنی، کہتے ہیں ہم فقر سے کیوں ڈریں، ہم اس کے بندے ہیں جس کا نام غنی ہے۔ کتے اور خنزیر کو رب بھوکا نہیں سلاتا، ہم مصطفیٰ کے امتی ہیں۔ ایک کتا اور ایک خنزیر جس کا نام لیں سنجیدہ محفل میں، نام لینا بندے کو بیکورڈ لگتا ہے، کیا لفظ بول دیا، اس کو رزق ملتا ہے یار۔ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم نے تو خاتم النبیین کا کلمہ پڑھا ہے۔ کوئی رزق ہمارا نہیں کھائے گا۔ جن کو اللہ نے توفیق دیا ہمیں اپنے رزق کے دروازے، اپنے مال کے دروازے کھولنے چاہیے، آج ان کا تعاون کریں۔ اللہ رب العزت ہماری دنیا بھی بہتر کرے گا، آخرت بھی بہتر کرے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب